بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک چھوٹے سے سورہ کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام وہ لوگ کہ جو اس درس میں شریک ہوئے ہیں ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. آج ہمارے درس کا دوسری شفٹ کا آخری دن ہے اور کل انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہوگا اور بقیہ جو انتظامیہ کمیٹی آپ سے کہے گی اس کے لیے آپ آمادہ کریے گا اپنے آپ کو اور آمادہ خود بھی رہیے گا. اب جو درس ہم نے ابھی تک دیے ہیں چاہ رہے کہ اس کا ایک مرور ہو جائے اور کوشش کریں گے کہ درس کا خلاصہ اس میں بیان کریں، لیکن صرف اسی پر ڈیپینڈ نہ رہیے گا. شروع کرتے ہیں کہ آخر جیسے مکی اور مدنی سوروں کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے یا اس کی علامت کیا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سورہ مکے میں نازل ہوئے اور جو سورہ مدینے میں نازل ہوئے انہیں مدنی کہا جاتا ہے. یہ ہو گئی ایک پہچان. اور اس کے بعد پھر دوسری پہچان ہم نے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں رہے اس وقت سے لے کر اور جب تک مدینے نہیں پہنچے تب تک جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں. لیکن جب مدینے میں پہنچ گئے، مدینے میں پہنچنے کے بعد پھر اس مدینے سے لے کر اور جب آپ پرماننٹلی شفٹ ہو گئے وہاں پر اور رہنے لگے تو اس کے بعد وہاں سے لے کر جہاں جہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جائیں وہ تمام آیتیں مدنی کہلاتی تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو سمجھ لیں کہ زیادہ تر جو احتمال ہے اور یہی ہے کہ یہ مدینے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور جہاں یا ایھا الناس سے خطاب ہو تو وہاں زیادہ تر اور جو قوی ہے معنی میں وہ یہی ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوا ہے. پھر تو اس طرح سے یا ایھا الناس جو ہے وہ اگر یا ایھا الناس کہہ کے یا ایھا الناس کیا مطلب یعنی اے لوگوں کہہ کے اگر خطاب ہوا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی یہ آیتیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. پھر جو ہے ہم نے آپ کو زکوٰۃ کے متعلق آیت بتائی تھی کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے پھر آپ کو بتائی تھی. پھر علامہ تبرسی نے جو ہے اس سلسلے میں مسلک اہل سنت یعنی اہل سنت مذہب اور مذہب اہل بیت میں نقل حدیث کے اصول و ضوابط پر پوری اترنے والی بہت سی روایت جمع کی ہیں. یعنی بہت سی ایسی روایت ہیں جو انہوں نے علامہ تبرسی نے جمع کی ہیں اہل سنت سے بھی لے کر اور شیعہ سے بھی لے کر جمع کی ہیں کہ جو باقاعدہ قرآن پر کھرے طور پر اترنے والی احادیث ہیں کہ جن پر زیادہ مفسرین کا اتفاق ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل درست ہے. پھر آپ نے پورے یعنی علامہ تبرسی نے پھر سورہ دہر کے مدنی ہونے پر معتبر
سند پیش کی ہے، ریفرنس پیش کیا ہے، اور ترتیب نزول سے متعلق روایت کو جمع کیا ہے۔ یہ سورہ دہر کے متعلق، سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن، یہ سورہ دہر میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں 5 سے 7 تک کی جو آیتیں ہیں خصوصاً، اس کے متعلق بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیتیں، یہ سورہ مدینے میں نہیں مکے میں نازل ہوا، اور بہت سو کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ مدینے میں نازل ہوا۔ تو اس کے متعلق ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ غور کیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ مکی اور مدنی سوروں کی شناخت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ 86 سورے مکی ہیں، 86 سورے یعنی 86 سورے مکی ہیں، اور 28 سورے یعنی 28 سورے یہ مدنی ہیں۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ کیسے شناخت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کہ پہلی بات تو وقت اور زمانہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، کس زمانے میں نازل ہوئی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس زمانے میں آئی، فلاں زمانے میں فلاں وقت میں نازل ہوئی، تو یہ فلاں کے متعلق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ یہ مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت ہوئی ہے، تو جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں چاہے وہ مدینے میں قیام کے دوران نازل ہوا ہو یا سفر وغیرہ میں، اور وہ سورہ کہ جو ہجرت کے بعد مکے میں حج و عمرہ کے دوران یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے، وہ بھی مدنی شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ چونکہ ہجرت کا معیار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہجرت اصل کہاں سے مانی گئی؟ جب رسول پہنچ گئے۔ ہجرت کا معیار جو ہے وہ مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچنا ہے، نہ کہ جو ہے وہ جب مکے سے نکلے تو اسی کو ہجرت میں شمار کر لیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے ہیں وہ ہجری سن ہے، اور وہی ہجری سال جب سے شروع ہوا وہی مانا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے ممکن تھا کہ رسول مکے سے نکلے تھے، کہیں اور رخ بدل جاتا، کوئی واقعہ پیش آ جاتا، تو ٹھیک ہے، سب خدا کی طرف سے نظام تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور جا سکتے، لیکن جب مدینے پہنچ گئے تو وہ دن ہجرت کا دن قرار پایا، اور سن ہجری وہیں سے شروع ہوا۔ مکان اور محل، یعنی پہلا مکان اور محل کے کب اور کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر، تو جو آیتیں مکے اور اطراف مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو آیتیں مدینے اور اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہیں اس کے سائیڈ میں وہ مدنی ہیں، چاہے ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد۔ پس جو آیتیں ان دو جگہوں کے علاوہ کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہیں وہ نہ مکی ہیں اور نہ مدنی ہیں، وہ بس قرآن کی سورے اور قرآن کی آیتوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ انداز اور خطاب سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ آخر یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ کیسے؟ کہ جس سورہ میں مشرکوں سے خطاب ہے وہ مکی ہے، اور جس میں مومنین سے خطاب ہے وہ مدنی ہے، کیونکہ مکے میں اکثریت مشرکین کی تھی اور مدینے میں اکثریت مومنین کی تھی، لیکن بہت سے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مکی اور مدنی سوروں کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سب بتا چکے ہیں، بہرحال اب بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں آپ کا زیادہ وقت لے اور آپ جو ہے پریشان ہو۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ حروف مقطعات سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ رعد کے
یا طویل سوروں کو چھوڑ کر جس سورے میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر بیان ہوا ہے یا انبیاء اور گزشتہ امتوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ مکی ہے، اور ہر وہ سورہ جس میں فرائض اور احکام اور شرعی حدود بیان ہوئے ہیں وہ مدنی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو کہ جتنی چیزیں جو ہے وہ شریعت کے متعلق آئی ہیں، گفتگو ہوئی ہے کہ شریعت میں کیا واجب ہے، کیسے کرو، کیسے انجام دو، کیسے انجام نہ دو، وہ ساری چیزیں کیا ہے مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی احکام مدینے میں نازل ہوئے۔ اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے سورہ بقرہ کے، آل عمران کے، سورہ آل عمران اور سورہ رعد کے یا طویل سوروں کے، لمبے سوروں کو چھوڑ کر جس سورہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر بیان ہوا ہے یا انبیاء یا گزشتہ امتوں کا ذکر ہوا ہے وہ سورہ مکی ہیں۔ اب مکی اور مدنی سوروں کی کچھ نشانیاں ہیں جن میں سے ایک دو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آیات کا اور اسی طرح خود سورے کا چھوٹا ہونا معمولاً مکی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی آیات اور سوروں کا چھوٹا ہونا اور چھوٹے چھوٹے سوروں کا پڑھنا، نازل ہونا اور وہ نظر آنا، یہ معمولاً مکی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے برخلاف آیات اور سوروں کا طویل ہونا عام طور سے، یعنی لمبا ہونا، بڑا ہونا سوروں کا، یہ مدنی ہونے کی دلیل ہے، یعنی مدینے میں یہ سورے نازل ہوئے۔ مکی سوروں کا لہجہ سخت ہے اس لیے کہ کفار و مشرکین سرکش اور حق کے مقابلے میں ضدی اور نفرت رکھنے والوں سے یہاں پر خدا کا خطاب تھا، لہٰذا یہ مکی سورے مشرکین کے لیے اور مدینے میں زیادہ تر سے خطاب ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر لہجہ کی سوروں کی خصوصیات میں سے، جبکہ شریعت اسلام کی توضیح اور احکام دین کی تشریح زیادہ تر مکی سوروں کی خصوصیت ہے۔ اب بہت سی چیزیں جو ہم نے لکھ رکھی ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے چلے جائیں گے آج، کیونکہ صرف ہم ریہرسل کرا رہے ہیں، آپ کی مرور کرا رہے ہیں، ریوائز کرا رہے ہیں تاکہ آپ کہ کبھی آپ اکٹھا اگر دیکھنا چاہیں تو آپ اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کا درس اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک سوال دو سوال ہو سکتا ہے پھنس جائے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ بقیہ بھائی ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ جو ہم نے بقیہ درس دیے ہیں 8 دن تک وہ رائے گا نہ جائے، ورنہ صرف آج کا درس مثال کے طور پر ہم نے خلاصہ دے دیا، ہر انسان جو ہے وہ 8ویں دن کے درس کو سن لے گا اور اس کے بعد پھر بہترین طریقے سے امتحان دے دے گا، اور ٹھوکر انسان کو ایک ہی بار لگتی ہے، بار بار نہیں لگتی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی دروس گزر چکے ہیں جو ہم نے دیے ہیں 8 دن تک، برابر اسے ٹائم نکال کر لکھیے، اس میں سے نوٹس بنائیے، جو چیزیں امپورٹنس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کام کی ہے، ایک ایک چیز کام کی ہے وہ چیز ہم بیان ہی نہیں کرتے جو آپ کے کام کی نہ ہو، تو ہر وہ چیز کے جو آپ کو زیادہ پسند ہو اور آپ کے امتحان میں مدد کر سکتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سوال آ سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، یہ سوال، تو آپ اس کو ضرور لکھیے۔ تو لہٰذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، اسی لیے ہم آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے، دھوکے میں بالکل نہ رہیے گا۔ میں بحیثیت ایک طالب علم اور فی الحال آپ کا استاد ہوں الحمدللہ، اور آپ ہم سے قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی تعلیمات سکھا رہے ہیں، ہم سے بہتر اور آپ سے بہتر اس وقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول کی جو حدیث میں نے پڑھا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، پھر سے متوجہ ہو جائیے، یہ جو آج کا جو درس ہے یہ ہمارا 8 دن کا خلاصہ ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ تمام، کیونکہ ہر درس آپ خود اندازہ لگائیے، ہر درس کم سے کم 40 منٹ کا رہا ہے، کوئی درس 50 منٹ کا، کوئی درس، تو اس طرح سے اب ہم 30 منٹ کے اندر تو
اس طرح سے ساری چیزیں اگر ہم بیان کرنے لگے تو پھر مشکل ہو جائے گی. ہم وہ خاص چیزیں کہ جو بہتر ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ورنہ تو اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خود کا ایک دن کا درس جو ہے وہ 40 منٹ کا ہے، 50 منٹ کا، تو کہاں سے یہ چیزیں میچ کرے گا جو ہم آج بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا دھوکے میں نہ رہیے گا، تمام دروس سنیے گا، اور تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور بعد میں آپ سر نہ پکڑیں کہ ارے ہم نے تو سوچا تھا اسی میں سے آئے گا جو آج انہوں نے درس کا خلاصہ بیان کیا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پھنس بھی جائے اس میں سے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک بھی سوال اس میں سے نہ پھنسے، ممکن ہے. تو لہٰذا بقیہ دروس پڑھ لیجئے گا. المختصر یہ کہ جیسا کہ وضاحت ہو چکی ہے کہ مدنی اور مکی سوروں کی پہچان کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، روایات و احادیث کا سہارا لیا جائے، جسے سماعی کہتے ہیں، یعنی سنی ہوئی چیزیں، روایات اور احادیث کا سہارا لیا جائے. نمبر 2، ظاہر شواہد اور قرائن پر اعتماد کیا جائے، جو دکھ رہا ہے، مثلا سمپل سا سامنے جو دکھ رہا ہے منظر، اس پر عمل کیا جائے. جیسے جملہ بندی اور اس کے وزن آیات کے، اور آیات اور سوروں کا چھوٹا اور بڑا ہونا، اس سے بھی مثلا سامنے جو چیزیں جو علامات ہمیں بتا دی جا چکی ہیں، تو اس کے متعلق ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ آخر یہ قرآن کب نازل ہوا. ارے یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، اور یہ سورہ کب نازل. مندرجات اور مضمون کو معیار بنایا جائے، مثلا عقائد اور احکام کا تذکرہ یا کفار اور منافقین سے مقابلے کا تذکرہ. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن، کہ یہ سورہ، یہ قرآن کی فلاں آیت، یہ فلاں سورہ کب نازل ہوا. ترتیب نزول کے متعلق جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ سوروں کی ترتیب نزول کے سلسلے میں معتبر روایات موجود ہیں، جن میں سے اکثر ابن عباس سے منقول ہے. اب یہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ علامہ طبرسی اور دیگر ماہرین نے توجہ دلائی ہے کہ سوروں کی ترتیب نزول کا تعلق ہر سورہ کی ابتدا سے ہے. اگر ایک سورہ کی کچھ آیتیں نازل ہو جائیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مگر تکمیل سے پہلے، یعنی سورہ مکمل ہونے سے پہلے ایک یا متعدد سورہ بطور کامل نازل ہو جائے، پھر دوبارہ اس پہلے والے سورہ کی بقیہ آیتیں نازل ہوں، جب بھی ترتیب کے اعتبار سے وہی سورہ مقدم رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں علامہ تبریسی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ شروع ہوا تھا نازل ہونا، تو اس کی 2-4 آیتیں نازل ہوئی، 2-4 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اسی کے جسٹ فوراً بعد ایسا کوئی سورہ نازل ہوا کہ جو مکمل طور سے پورا نازل ہو گیا ایک بار میں، ایک ہی بار میں. اور جب یہ سورہ مکمل طور سے نازل ہو گیا، اس کے فوراً بعد پھر سے اس سورہ کی یا کچھ عرصے کے بعد یہ پہلے جو گزرا ہوا سورہ ہے، اس کی جو آیتیں، اس کی آیتیں اب نازل پھر سے ہونا شروع ہوئی، اور اب یہ سورہ مکمل ہو گیا. تو اب یہ سوال کر رہے تھے کہ آخر ایسا کسے پہلا سورہ مانیں گے، کیونکہ سورہ مکمل تو یہ والا پہلے ہوا ہے، جو پہلے سورہ کے نازل ہونے کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر جو سورہ نازل ہوا ہے، اسے پہلا سورہ ہے کے اعتبار سے ظاہری انسان یہی کہے گا نا کہ پہلے یہی مکمل ہوا ہے، لہذا اسے پہلا مان لیا جائے گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں علامہ تبریسی؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو سورہ کی شروعات، جس سورہ کی شروعات پہلے سے ہو چکی ہے چند آیتوں کے ذریعے سے، اب بیچ میں کچھ فاصلہ جو ہوا اور اس میں دوسرا سورہ نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر اب اس سورہ کا نزول پھر سے شروع ہوا، یعنی یہی پہلے والے کا، تو پھر اب جب یہ سورہ جب مکمل ہو جائے گا تو پہلا سورہ یہ مانا جائے گا کہ جو اس مکمل نازل ہونے والے سورے سے پہلے جس کی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اسے پہلا سورہ مانا جائے گا. یہ فیصلہ ہو گیا. چلیے اب اگلے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں. ہم نے آپ کو مکی اور مدنی سوروں کے متعلق بتایا تھا کہ مکی سورے 86 ہیں اور مدنی کتنے ہیں؟ 28. تو لہٰذا ان کی طرف توجہ. پھر ہم نے کچھ سوروں کی طرف آپ کو، اچھے خاصے سوروں کی طرف ہم نے آپ کو متوجہ بھی کرایا تھا، کہ مثلا کہا تھا ہم نے کہ سورہ علق
ترتیب کے نزول اعتبار سے 14واں سورہ ہے، یعنی جو سورے کی ترتیب نازل ہوئی اس ترتیب کے اعتبار سے 14واں سورہ ہے، 14 نمبر پر آیا ہے۔ لیکن آج کی جو ترتیب ہے جو قرآن میں، اس کے اعتبار سے 96 نمبر پر ہے یہ سورہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو ہے سورہ قلم، یہ ترتیب کے اعتبار سے 15واں سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 15واں سورہ ہے۔ لیکن آج کے قرآن میں جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس میں 68ویں نمبر پر ہے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر، سورہ مزمل 16ویں پہ، سورہ مدثر 70ویں پر ہے۔ لیکن آج کی ترتیب کے اعتبار سے 73 اور 74 یعنی 73 74 نمبر پر یہ پایا جاتا ہے۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ بہرحال یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، ان سب چیزوں کے متعلق ہم نے خود جو ہے وہ اس کو سب لکھا تھا آپ کے سامنے، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے سورے ہیں کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہے، تو اس کے متعلق بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ بعض قدیم علماء کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ سوروں میں مکی اور مدنی آیتوں کی رد و بدل ہو گئی ہے، مکی سوروں میں کچھ مدنی آیتیں اور اس طرح بعض مدنی سوروں میں کچھ مکی آیات۔ لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لیکن دور جدید کے علماء نے تحقیق کی اور ایک نتیجے پر پہنچے، کہا کہ نہیں، جو آیتیں مکی ہیں وہ مکی ہیں، جو مدنی ہیں مدنی، کوئی خلط ملط نہیں ہوا ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ ہم نے آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق روایت، وہ آیت کا تذکرہ کیا تھا کہ جناب ابو طالب کے متعلق یہ لوگ سورہ توبہ کی اس آیت کو کوشش کرتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، 113، 114، تو 114 نمبر اور 113 نمبر کی آیت کو جو ہے وہ اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا یعنی جناب ابو طالب سے مخصوص کرتے ہیں کہ نبی اور صاحبان ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں، یعنی کہ جناب ابو طالب سے اس لیے مخصوص کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، مددگار تھے، محسن اسلام تھے، اور بڑا کام کیا ہے انہوں نے، اسلام کو واقعاً بڑی قربانیاں دی ہیں، اور سارے جو احسانات ہیں اسلام پر جناب ابو طالب علیہ السلام کے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو خیر، اب لوگوں کی دشمنی، جیسے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں کیا تھا کہ پوچھا گیا کہ آخر جناب ابو طالب سے دشمنی کیوں؟ تو ایک اہل سنت عالم دین تھے، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، کہنے لگے چونکہ وہ علی کے باپ تھے۔ تو بس یہ ایک ہی جواب، چونکہ وہ علی کے باپ تھے، بس یہی دشمنی، سب سے بڑی دشمنی کا سبب یہی۔ تو اب اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، 114 کو کس سے بھڑاتے ہیں ہماری زبان میں گاؤں کی؟ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے، جبکہ جناب ابو طالب علیہ السلام، اور کیوں؟ اس لیے کیونکہ نبی یعنی رسول جو ہے استغفار کرتے تھے ان کے لیے، تو کہہ رہے کہ نبی کو ضروری نہیں کہ یعنی وہ اس کو تعبیر دیتے تھے کہ یہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جناب ابو طالب کے لیے ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیتیں جس کا مدنی ہونا مسلم ہے، یہ مدنی سورہ ہے، نہ کہ مکے میں نازل ہوا، ایک بات۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ مذکورہ آیتیں مکے میں جناب ابو طالب کی وفات کے موقع پر نازل ہوئیں، جب پیغمبر اسلام آپ کے حق میں استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ثابت کر دیں کہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام حالت کفر میں اس دنیا سے گئے۔ یہ بغض ہے، بس وہی بغض ہے امام علی علیہ السلام، اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا لوگ پریشان نہ ہو، ہر کسی کو اس کے انجام تک پہنچنا ہے، اور روز محشر ہر کوئی
اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس کو چاہتا ہوگا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پریشان نہ ہو، ہر کسی کا ٹائم آنے والا ہے، جتنا الزام لگانا ہو لگا لے۔ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں سمجھ رہے ہیں؟ علامہ طبرسی نے جو مجموع البیان میں بیان کیا ہے، وہ اس میں 4 نام بیان کیے ہیں۔ تو وہ 4 نام کون سے نام ہیں کہ فرقان، قرآن اور کتاب، یہ 3 ہم نے یہاں پر ذکر کیے۔ اور اس کے بعد پھر جو لفظ قرآن، یہ خود علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ ہاں یہ قرآن اللہ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نام نازل ہوا، اور پھر بل ہوا قرآن مجید۔ اور سورہ بروج کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو فرقان بھی تذکرہ ہوا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ 4 نام لیے ہیں، ایک قرآن، ایک فرقان، اور فرقان کے متعلق بھی آیت ہے، اور قرآن کے متعلق بھی آیت ہے، اور پھر کتاب بھی تذکرہ ہوا ہے، اور ذکر بھی تذکرہ ہوا ہے۔ یعنی یہ 4 نام جو ہے ذکر کیے ہیں علامہ طبرسی نے اپنی کتاب میں، ایک فرقان، ایک قرآن، اور ایک کتاب، اور ایک ذکر۔ یہ ذکر بھی، لفظ ذکر بھی اسی قرآن کے نام میں سے ایک نام ہے، جنہوں نے علامہ طبرسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کون کون سے نام ہیں؟ قرآن، کتاب، اور فرقان، اور ذکر۔ اور ذکر میں وہی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، یعنی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لفظ قرآن کس سے نکلا ہے؟ کہنے لگے کہ لفظ قرآن مادہ قرا سے نکلا ہوا ہے۔ قرآ دراصل میں قروا تھا، جس کے معنی جمع آوری کے ہیں، جمع کرنے کے ہیں کسی چیز کو۔ چونکہ تلاوت کے وقت قاری جو ہے وہ تمام مطالب کو، تمام حروف کو، تمام آیتوں کو جمع کر کے پڑھتا ہے اور کلمات کو ایک جگہ کر دیتا ہے۔ تو بالکل کتاب اور کتابت کے مانند، جیسے ایک کاتب ہوتا ہے لکھنے والا، تو وہ کیا کرتا ہے، خطاط جو ہوتا ہے یا کاتب لکھنے والا، وہ کیا کرتا ہے کہ تمام حروف الف بے تے سے یہ سب الگ الگ رہتے ہیں، لیکن سب کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، اور وہ ایک مفہوم اور ایک مطلب کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ مادہ قرا سے ماخوذ ہے، جو دراصل قروا تھا۔ خیر یہ ساری چیزیں آپ کے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے سخت ہوگا، مسئلہ نہیں ہے، ہم اشارہ کر کے صرف گزر جاتے ہیں، اور پھر آتے ہم اپنی ایک اور منزل کی طرف۔ قرآن جو ہے یہ خالص عربی میں نازل ہوا، اور اس کا جو نام ہے لفظ قرآن، یہ اللہ نے قرآن میں خود اس کا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے، یعنی اصلاً اس کتاب کا نام قرآن جو اللہ نے جو رکھا گیا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر سورہ اور ہر آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ سیٹ کی تھی، اور خود قرآن کا نام جو رکھا وہ، اور اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے اور پورے دنیا میں جو قرآن مشہور ہے اس پر لکھ قرآن المجید، قرآن مجید، یا بقیہ جو نام ہے وہ نام ضرور ہیں، لیکن وہ نام ایسے قرآن کے اوپر نہیں لکھے جاتے، صرف اسی لیے کیونکہ یہ لفظ قرآن جو ہے یہ نام رکھنے کے لیے ان کتابوں، تمام آیتوں اور سوروں کے مجموعے کا نام قرآن رکھنے کے لیے یہ اللہ کا حکم تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب سوروں کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ جو ہے یہ سور سے نکلا ہوا ہے، سین پیش، سو اور ازبر ور، اس سے نکلا ہوا ہے، یہ جمع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب، سور کا مطلب ہوتا ہے شہر کی چہار دیواری۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جس طرح چہار دیواری شہر کے گھروں کو اپنے حصار میں لیے ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر سورہ آیتوں کے ایک مجموعے کو اپنے احاطے میں
لیے رہتا ہے۔ اچھا، ماہرین لغت نے اس کے الگ الگ معنی، کسی نے بلندی، کسی نے برتری، اور اس طرح سے بیان ہوئے ہیں۔ انہی علماء میں سے بلند پائے کے مفسرین نے جو بیان کیا ہے، انہوں نے تائید کی ہے اس چیز کی کہ عظمت اور منزلت کے معنی بھی آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض دوسرے علماء سورے کو سور سے ماخوذ مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جز اور بچا ہوا حصہ۔ اس نظریے کے رو سے اگر دیکھا جائے تو سورہ قرآن کے جز اور حصے کے معنی میں دراصل سورہ تھا، مگر تلفظ میں آسانی کے لیے اس کا حمزہ واو سے تبدیل کر دیا گیا ہے، ورنہ بہت سخت ہو جاتا بولنے کے لیے۔ آیت کے لفظی معنی کیا ہے؟ آیت نشانی کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو آیت کا مطلب نشانی، اور قرآن کے ہر قول کی حقانیت اور خدا کی حقانیت کی یہ علامت ہے، یہ آیتیں، اسے آیت کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے عرب کی روش سے ہٹ کر اپنی کتاب کا نام رکھا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب میں جو روش تھی اس میں یا دیوان کہا جاتا تھا، یا قصائد کے نام سے، یا اس طرح سے نام دیے جاتے تھے، ابیات کہا جاتا تھا، مگر اللہ نے اپنی کتاب کو قرآن اور اس کے اجزاء کو سورے اور سوروں کی شکل اور اس کے اجزاء کو آیات، سمجھ رہے ہیں؟ واضح رہے کہ ہر سورے کا کچھ آیتوں پر مشتمل ہونا ایک توفیقی امر ہے، اور کسی بھی سورے کی آیتوں میں کمی اور زیادتی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خاص سے انجام پائی، اور پیغمبر کسی رد و بدل کے آج تک اسی طرح، یعنی پیغمبر کے زمانے میں کسی بھی رد و بدل کے بجائے آج تک جو قرآن ہمارے درمیان باقی ہے وہ بنا کسی تبدیلی کے باقی ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، جتنی بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں ان تمام آیتوں کے متعلق مولا علی علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ اس کی شان نزول کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے۔ تو مولا علی ان تمام احادیث، ان تمام باتوں کو جو رسول پیش کرتے تھے سنتے تھے، اور اس کو لکھتے تھے باقاعدہ، اور رسول کے سب سے پہلے جو کاتب تھے وہ مولا علی علیہ السلام تھے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والے دروس میں۔ تو اور مولا علی بہت اہمیت رکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بہت خاص تھے، اتنے خاص تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تھا یا جب آیتیں نازل ہوتی تھی، سورے نازل ہوتے تھے، اور اگر مولا علی اس وقت نہیں ہوتے تھے تو جب لوٹ کر آتے تھے تب ان کو کہ یہ فلاں آیت کب نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، تو مولا علی اس وقت بھی اس کو ساری چیزیں لکھتے تھے، کیونکہ کاتبین وحی میں سے مولا علی کا پہلا نمبر اور پہلا نام آتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے مولا بہت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے اوپر کیا ظلم و ستم ہوا یہ آپ جان سکتے ہیں۔ کوفیوں کی روایت کے مطابق جو سب سے صحیح اور معتبر روایت ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ آیت قرآن کی تعداد، یعنی آیت قرآن کی تعداد کے متعلق جو ذکر ہوتا ہے کہ آیات قرآن کتنی ہے، اور اس کے متعلق لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو مولا علی نے جو بیان فرمایا ہے وہ 6236 6236 آیتیں یہ قرآن میں ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے۔ الاتقان صفحہ نمبر 190، صفحہ نمبر 189 189 اور صفحہ نمبر 197 197۔ تو کوفیوں نے ابن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن سلمہ سے، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آیات قرآن کی موجودہ تعداد یہی مانی جاتی ہے۔ یہ تعداد جو ہے، یہ جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں 6236، یہ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے۔ اولاً یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ حمد کے علاوہ کسی اور سورہ میں مستقل آیت تسلیم نہ کیا جائے،
اور دوسرے یہ کہ سوروں کے شروع میں حروف مقطعات مستقل آیت شمار کیے جائیں، یہ چیزیں. جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے، اور قرآن کا ہر لفظ ہر سورے کا جز ہے. جس بھی سورے میں جو حروف مقطعات آئے ہیں وہ بھی اس سورے کا جز ہے، اور بسم اللہ بھی اسی سورے کا جز ہے. اور ہم جب بھی کسی سورے کی شروعات کرتے ہیں تو بنا بسم اللہ کے نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. پھر جمع قرآن میں کس نے مدد کی؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع قرآن میں مولا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگوں کی توجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مولا علیہ السلام کی طرف نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہی ہے، تو مولا 6 مہینے تک خانہ نشین ہو گیا، اور انہوں نے جتنا قرآن تھا سب الگ الگ لکھ، اور بہترین شان نزول اور سبب نزول اور اس کی تفسیر کے ساتھ تعویل کے ساتھ اس کو ایک اونٹ پر لاد کر پورا قرآن اور لے کر پہنچے. یہ تو ہمارے سامنے کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ یہی قرآن جو 6236 آیتوں پر مشتمل ہے، جو ڈیپینڈ کرتی ہے 6236 آیتیں، اگر یہ تمام آیتوں کو بکھرا دیا جائے، چمڑے پر لکھ دیا جائے، لکڑی پر لکھ دیا جائے، پتھروں پر، تو بہرحال بہت جمع ہو جائے گا، تو اونٹ کو بلانا ہی پڑے گا. تو مولا علی علیہ السلام نے اونٹ کو بلایا اور اونٹ پر لدوا کر مسجد لے کے پہنچے. جب مولا علی مسجد لے کر پہنچے تو وہاں پر ابو بکر اپنے جو بھی حواریین صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں میں سے ایک شخص اٹھا، اور جس نے اٹھ کے بہت برے کلمات کہے کہ مثلا نہیں چاہیے ہمیں یہ قرآن کو. پھر مولا علی کو بڑی تکلیف ہوئی، اور مولا علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر نہیں دیکھ سکو گے اس قرآن کو جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو لیکن پھر کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب یہ دوبارہ وہ قرآن پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ قرآن ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے یہی سوال کیا کہ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ تو کہا نہیں، یہ وہی قرآن ہے، جو قرآن آپ نے جمع کیا ہے یہ وہی قرآن ہے، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو مولا علی نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اسی قرآن پر عمل کرو اور نجات پا جاؤ گے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن الگ ہے، وہ قرآن الگ تھا، اس میں تفسیر اور تعویل اور سبب نزول، شان نزول کے متعلق واضح طور پر مولا علی نے لکھ دیا تھا، تاکہ جو ہے وہ لوگ سب کو حق پتہ چل جائے کہ آخر واقعاً یہ قرآن کی یہ آیتیں، یہ سورہ کس لیے نازل ہوا ہے. لیکن بہت سو کے اچھوں کے پول کھل جاتے، راز کھل جاتے اگلی امتوں کے لیے، تو لہٰذا اور حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی لوگوں کی جو آئندہ آئے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا، اور یہ قرآن جو الگ سے ان لوگوں نے جمع کیا اور حفاظ کو جمع کیا، اور پھر جو جنگ یمامہ میں جو شہید ہو گئے تھے لوگ، اور ان میں اکثر حفاظ تھے، تو یہ ٹینشن میں آ گئے کہ اگر یہ قرآن مثال کے طور پر اسی طرح اگر چلا گیا اور لوگ حفاظ کرام شہید کر دیے گئے اور ختم ہو جائیں گے، تب تو پھر قرآن جمع کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ مولا علی کا قرآن تو قبول کرنا نہیں تھا انہیں، تو انہیں اب تو اپنا قرآن جو ہے وہ جمع کرنا تھا، اپنی محنت سے جمع کرنا تھا. خیر، انہوں نے بھی محنت کی، اور مولا علی کا قرآن انہوں نے جمع نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا. قرآن وہی ہے، مولا علی نے بھی کہا کہ قرآن یہ وہی ہے، اور مولا علی نے بھی اس کی تائید کی ہے. لہٰذا یہ بات مسلم ہو گئی اور فیکٹ ہے کہ جو قرآن اس وقت ہمارے پاس ہے وہ وہی قرآن ہے کہ جو اصل قرآن ہے، کیونکہ اس کی ضمانت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، پھر اللہ کے اس ولی نے یعنی اور اس امام نے بھی اس کی تائید کی کہ اس پر عمل کرو، نجات پا جاؤ گے. اور یہ بھی اس میں بہت بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ اس پر عمل کرو، نجات پا جاؤ گے. تو اب خود اس قرآن کی آیتیں واضح ہیں بہت سی جگہوں پر کہ کس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیا، اور یہ سب بہت سی جگہوں پر واضح ہے. اور بہت سی آیتیں جو اہل بیت کی مدح و ثنا میں ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں، لا تعداد آیتیں ہیں.
اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور مولا علی علیہ السلام سے مخصوص بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں جو واضح ہیں کہ مولا یہ اب رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات جہاں تک آئی تو آخر اب یہاں پر یہ کیا ہے مثلا کہ رکوع میں زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ تو وہاں پر واضح ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے رکوع میں یہ زکوٰۃ نہیں دی، یا لوگوں یعنی کسی اس فقیر کی جو مدد کی تھی وہ مولا علی علیہ السلام نے ان کے علاوہ کسی نے نہیں کی تھی۔ تو بہت سی آیتیں واضح ہیں ایک دم کہ یہ مولا علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ ان آیات کا نزول ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی عمل کرے گا تو واقعی نجات پا جائے گا۔ زید بن ثابت نے کیسے قرآن جمع کیا، اس کا کیا مسئلہ تھا، جس کے متعلق ہم نے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو وصیت کی تھی تو مولا علی نے پھر یہ اس کام کو انجام دیا۔ پھر جنگ یمانہ کے متعلق ہم نے بتایا کہ 400 حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو لہٰذا لوگ ٹینشن میں آ گئے تھے کہ حفاظ اتنے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر قرآن کیسے جمع کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے زید نے کیسے قرآن کو جمع کیا، یہ ساری بحثیں ابھی تک ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ کتنے لوگوں کی زید نے کمیٹی بنائی؟ 25 لوگوں کی، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کمیٹی بنائی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کمیٹی کو تشکیل دیا، بنایا، اور اسی کے تحت پورے قرآنی کام کو انجام دیا۔ جبکہ یہ زید بن ثابت کا کہنا ہے کہ میرے لیے بہت سخت تھا اس کام کو انجام دینا، کیونکہ ایک طرف یہ کام میں پہلے انجام دے چکا تھا اور پھر سے اس کام کو انجام دینا کسی دوسرے کے لیے، اور پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجام دے چکے تھے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہم نے ابھی تک درس دیے ہیں ان درس کو آپ محنت سے پڑھیں گے، انہیں سنیں گے، اور خصوصاً پھر سے ہم آپ کو ایک مرتبہ متوجہ کر دیں کہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹھوکر ہر انسان کو ایک بار لگتی ہے، بار بار نہیں لگتی، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ ٹھوکر کھا جائیں۔ تو آپ اس درس کو سن کر آپ یہ سوچیں کہ 8 دن کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا گیا تو سب کچھ پھنس ہی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، سارے سوالات اس میں سے پھنس جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، ہم نے کہا تھا آپ کو کہ 1-2 سوالات پھنس بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پھنس سکتے، یہ آپ کی قسمت کے اوپر ہے۔ لیکن کیونکہ ہر درس آپ خود دیکھیں کہ ہر درس 40 منٹ کا ہے، اور 50 منٹ کا، 45 منٹ کا، 30 منٹ کا، تو ہم 30 منٹ کے اندر کیسے جو ہے وہ سارے درس کو بیان کر دیں گے؟ یہ تو محال ہے نا، سخت ہے۔ لاتعداد چیزیں، بے شمار چیزیں چھوٹ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے ہر درس کو جو اس ایگزام کے بعد سے لے کر آج تک کا جو درس ہے، ان تمام دروس کو سنیے گا اور اس میں سے پوائنٹس بنائیے اور لکھیے، کیونکہ کل انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہوگا، اور جس کے متعلق ہماری انتظامیہ کمیٹی آپ سے بات کرے گی اور آپ کو اسی طرح سے ایگزام پھر سے دیا جائے۔ اور جو لوگ اس درس میں، ہم دیکھیں پھر سے بتا دیں، درس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے الگ امتیازات ہیں، وہ پوائنٹس کیا ہیں وہ خود انتظامیہ کمیٹی سلیکٹ کرے گی۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید کرتے ہیں آپ سب اپنی پروردگار عالم کی حفظ و امان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام اشرار دنیاوی اور اخروی سے نجات دے۔ جو ہندوستان میں آج کل پرابلم چل رہی ہے، سانس کی پرابلم لوگوں کو چل رہی ہے، پروردگار ان تمام مرض کو ہم سے اور تمام مومنین سے اور تمام لوگوں سے جو عالم انسانیت کے، عالم اسلام کے پیروں ہیں، تمام لوگوں سے اس مرض کو دور فرما اور
اس مرض کی ایجاد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کی مریضی کو دور فرما، انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما۔ اور جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں، لاتعداد لوگ انتقال کر چکے ہیں، ہمارے بہت سے عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے بھی بہت سے عزیز اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور معصومین علیہ السلام کا پڑوسی قرار دے انشاءاللہ۔ اور سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی ہماری صحت کے لیے خصوصاً دعا کیجیے۔ بہت سی باتیں کہی نہیں جاتی ہیں اپنے متعلق، لیکن امید ہے کہ آپ سب ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا افطار کے وقت۔ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کی نیک حاجتوں کو بر لائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی پھر سے خصوصاً دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔